السلام علیکم، میں ہوں عامر فاروق۔ مصطفیٰ کیس پر آج میں بات کرنے کے لیے موجود ہوں فیصل ایدھی صاحب کے پاس۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے میت دفنائی تھی امانتاً، تو پوچھتے ہیں کیا اس کی کنڈیشن تھی اور گھر والوں نے کیا رابطہ کیا ان سے۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 11 تاریخ کا واقعہ ہے یہ غالباً، آپ نے کب تدفین کی اس کی؟ ہماری جو رجسٹر میں ہے اس کی 12 تاریخ کی انٹری ہے، ہمارے پاس 12 تاریخ کو کراچی میں پہنچی ہے یہ، اور تقریباً 16 تاریخ کو ہم نے جنوری کی اس کو تدفین کر دی تھی، کیونکہ اس کی تصویر بھی ہم نے نہیں لی کیونکہ اس کو لینے کے قابل ہی نہیں تھی، اس میں کچھ تھا ہی نہیں، جس حصے کو لگاتے وہ حصہ راکھ بن جاتا تھا۔ تو ہمیں تو یہ تھا کہ شاید اس کا سر اور اس کے ہاتھ پاؤں ہیں ہی نہیں، یہ صرف چھوٹا سا دڑ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کو امانتاً ہم نے 4 دن کے بعد بلوچستان پولیس کی جو معرفت ہم نے اس کو امانتاً تدفین کر دی تھی۔ اچھا، ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کا جو میت کے حصے تھے وہ کہیں غائب ہو گئے؟ حصے تو پورے ہیں نا، یعنی پوری میت تھی وہاں پہ۔ مجھے اب ایک میڈیا والے نے جو ہے اس کی ویڈیو بتائی جو کہ بلوچستان پولیس نے بنائی تھی، اس میں اس کی ساری چیزیں انٹیکٹ ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھائی گئیں تو وہ سب راکھ بنتی گئی اور ٹکڑے ہوتے گئے اس کے۔ تو پھر بعد میں جب کراچی پہنچی ہے تو کراچی والوں نے جب اس کو چیک کیا تو ان کو ایسا لگا کہ کوئی بھی حصہ نہیں ہے جسم کا، لیکن جسم کے حصے جو پولیس نے ویڈیو بنائی ہے وہاں پہ بلوچستان میں اس میں موجود ہیں۔ اچھا، کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا طویل تجربہ رہا ہے، اس طرح کی سوختہ جو میتیں ہیں اس کی کیسے تدفین آپ لوگ کرتے ہیں، پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا؟ بالکل یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سیمپل نکالے جائیں ڈی این اے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی مسخ شدہ جو ہے وہ لاش ہے، زیادہ جلی ہوئی ہے، اور یہ جلی ہوئی اس لیے زیادہ ہے کہ ڈگی کے اندر بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اوون کا افیکٹ آیا ہے، اور اوون میں ہائی ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ جلدی جلتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جلدی نہ تو ہندوؤں کی جو میت ہوتی ہے اس کی چتا میں کیونکہ اوپن ہوتی ہے 3 دن تک جو ہے وہ چتا جلتی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ سر کی ہڈیاں اور گھٹنے کی ہڈیاں اور جو ہے وہ کوہنی کی ہڈیاں جو ہے نا وہ رہ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تدفین کہاں پر ہوئی ہے؟ یہ تدفین ہم نے مواج گوٹ میں ایدھی قبرستان ہے وہاں پہ کی ہے، کراچی میں۔ کورٹ کے احکامات کے بعد ہی خبر کشائی ہوگی، ڈی این اے سیمپل بھی لیا جائے گا، تو اس سے پہلے بھی جلی ہوئی میتیں ہوتی تھیں، ان کا ڈی این اے سیمپل تو ہوتا تھا؟ وہ دیکھیں بسوں میں جو جلتی ہے میتیں تو وہ بچ جاتی ہیں کیونکہ فائر بریگیڈ آ جاتی ہے، اس کو فائر بریگیڈ نہیں ملی، اس کی آگ بجھائی نہیں گئی، تو کافی گھنٹے تک یہ چلتی رہی ہے۔ اور جو بسوں کی جلی ہوئی ہوتی ہیں اس کی کچھ ہڈیاں جو ہیں وہ اندر کی توڑ کے نکالتے ہیں، جس سے ڈی این اے نکالتے ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ ڈی این اے پاکستان کے پاس جو مشینیں آ گئی ہیں وہ بہت ہی ایڈوانس ہیں، اب چھوٹے سے بھی چھوٹا حصہ کوئی ہوتا ہے نا، اسکن کا بھی اور بال بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ ڈی این اے نکال لیتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی زیادہ اچھی نہیں تھی تو ہڈیاں جو ہے یہ نکالتے تھے، اور انٹیکٹ ہونی چاہیے، ضائع نہ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت وہ اتنی جلی بھی نہیں ہوتی تھی میتوں کی ہڈیاں۔ اب جو ہے وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے، لیکن اس لاش کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے، اس کی جو تصویریں میں نے دیکھی ہے وہ بہت ہی مشق ہے، بہت زیادہ جلی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے اس کو اگر قبر کشائی کرتے بھی ہیں تو اس کا کوئی ڈی این اے کا سیمپل نکل سکے گا۔ بلوچستان پولیس نے بھی کوئی محنت نہیں کی کہ اس کی شناخت کی جا سکے، جبکہ گاڑی موجود تھی؟ گاڑی موجود تھی، گاڑی سے ہو سکتی ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھی، وہ پولیس کے اختیار میں تھی، تو وہ ان کو کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے بھی نہیں کی۔ پھر یہ تو ملزمان نے بتایا کہ گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ گاڑی کا انجن نمبر اور چیسز نمبر تو سلامت رہتا ہے، گاڑی جتنی بھی جل جائے، تو وہ ان کو کرنی چاہیے تھی، تو وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ لوائقین نے رابطہ کیا آپ سے؟ ابھی تک تو نہیں کیا، ممکن ہے سوراب کوٹ پہ ہمارے اسٹاف سے کیا ہو اور قبرستان گئے ہوں انہوں نے فاتحہ واتحہ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ایدھی صاحب۔ فیصل ایدھی صاحب تھے یہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ، آپ نے ان کی گفتگو سنی، کیونکہ طویل تجربہ رہا ہے کہ اس طرح کی لاوارث لاشوں کا امانتاً تدفین کی جاتی ہے۔ اب کورٹ آرڈر کے بعد ہی خبر کشائی ہوگی اور دیگر جو ڈی این اے کے پروسیس ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔